الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ حضرت صدر جلسہ و معزز و محترم حضرات علماء کرام، معزز سامعین کرام، پردہ نشین میری پیاری مائیں اور بہنیں، خواتینان اسلام، وہ صاحب زکوٰۃ تھا، فہیم تھا، دبیر تھا۔ وہ صاحب زکوٰۃ تھا، فہیم تھا، دبیر تھا۔ اس دور پرفتن میں ایک روشن ضمیر تھا۔ تابانیوں سے جس کی منور ہوا تھا یہ اڑیسہ، تابانیوں سے جس کی منور ہوا تھا یہ اڑیسہ، روحانیت کے چرخے کا وہ ماہ منیر تھا۔ حضرات، بہت دیر سے آپ جس عنوان پہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، والد محترم مرحوم کی یادوں کو تازہ کرنے کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے کون سی صفات کو آج موضوع بناؤں۔ پریشان تھا کہ کون سی صفت کو بناؤں۔ آیا آپ کے تواضع انکساری کو موضوع بناؤں یا آپ کے کشف و کرامات کو بیان کروں، آپ کے علم و فن کو بیان کروں؟ لیکن جب عزیزم مولا اکرم تقی تواضع انکساری کو موضوع بنائے، آپ کی للہیت کو، آپ کو اپنے اندر سمندر کو سمو کر، کوزے میں اپنے سمو کر کسی کے سامنے ظاہر نہ کیا، تو انہی واقعات کو بیان کرتا چلوں۔ 1988 ہے، میرے طالب علمی کا زمانہ ہے۔ آپ کو اس دولت لافانی سے سرفراز کیا جاتا ہے، آپ کو یہ دولت دی جاتی ہے، آپ کے سر پہ تاج پہنایا جا رہا ہے، خلافت کا، نیابت کا، قیادت کا۔ کس کو تھا معلوم کہ وہ بے تاج بادشاہ حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ جو تاج پہنا رہے ہیں، کس بنیاد پر پہنا رہے ہیں؟ ابھی عزیزم بتا رہے تھے، حضرت مولانا یونس صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ جو درسی ساتھی ہیں، اسی طرح شاگرد میں مولانا سلمان صاحب مظاہری رحمہ اللہ،
جو شاگرد ہیں، یہ تو دور کی بات ہے، خلافت سے سرفراز کیا گیا، خلافت لے کر گھر تشریف لائے، اس بوجھ میں اس قدر دبے ہوئے ہیں، اس بوجھ میں اس قدر دبے ہوئے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے کہ اگر قرآن پہاڑوں پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو آپ کی کیفیت بھی اسی طرح تھی کہ آپ آئے، کسی کو کوئی علم نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں، کوئی جانتا نہیں ہے، آپ آنے کے بعد بستر پہ پڑ گئے، مرض بخار کی شدت اس قدر تھی، 88 کا زمانہ ہے، بخار کی شدت سے بدن اتنا حرارت میں یہ کر گیا ہے، تپ رہا ہے، پریشان ڈاکٹروں کو بلایا، لیکن آیا جا کر دکھا رہا ہوں، پریشان، علاج چل رہا ہے لیکن علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، 1 مہینے کا عرصہ مسلسل بستر پر رہے، نہ کبھی انہیں نماز میں کمی، نہ کبھی دوسری چیزوں میں کوئی کمی آئی۔ 1 مہینے کے بعد شیر اڑیسہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہ، بلبل اڑیسہ حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب رحمہم اللہ، ان کے ساتھ رفیق محترم اور رشتہ دار حضرت مولانا محمد جلال صاحب قاسمی دعوت برکاتہم العالیہ، تینوں حضرات خبر بھیجتے ہیں کہ بنجارپور ایک بس لے کر سنگڑے سے ہم لوگ جا رہے ہیں حضرت کی زیارت کے لیے، حضرت سے ملاقات کے لیے۔ کیا بات ہے، کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت کہہ رہے ہیں، حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ خبر دیے ہیں، تو ہم لوگ بھی تیاری کر لیے۔ تیاری کرنے کے بعد جب وہ یہ حضرات پہنچے وہاں، ان کی زبان سے ہم نے سنا کہ آپ کو یہ دولت دی گئی ہے، اس دولت سے آپ کو بہرور کیا گیا ہے، اور نہ قیامت تک ہم نہ جان سکتے۔ اپنے آپ کو اس قدر اخفا میں رکھے۔ بہت سارے حضرات یہاں موجود ہیں جو ابھی 1997 عالمی اجتماع برمبردے کا واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا۔ اجتماع گاہ سجا ہوا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، کچھ اپنے کیا کہا جائے، کچھ اپنے لوگ، کچھ غیروں کو ساتھ لے کر یہ سازش رچ رہے ہیں، سازش تیار ہو رہی ہے کہ ان کے اجتماع کو کیسے بند کیا جائے۔ اگر ان کا اجتماع ہو جائے گا تو ہماری روزی روٹی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، کہاں جائیں گے؟ اجتماع کو بند کرو تو کیا صورت ہوگی؟ گائے کا گوشت ہو رہا تھا، گائے کے گوشت سے سیراب ہوا کرتے تھے، تو گائے کے اوپر نظر گئی، RSS بجرنگ دل کے کچھ لوگوں کو لے کر کلکٹر کے پاس پہنچ کر گائے پر پابندی عائد کروائی کہ اجتماع گاہ کے قریب قرب جوار میں کہیں تم گائے کا گوشت استعمال نہیں کر سکتے، گائے ذبح نہیں کر سکتے۔
اس کے کچھ دنوں کے بعد قربانی آ گئی، قربانی کا زمانہ آ گیا، عید الاضحیٰ کا موقع ہے۔ قربانی پر بھی وہ لوگ جا کے کلکٹر سے کہنے لگے، ایک پرچی تیار کر کے لمبی فہرست یہ بنا کر لے کر گئے کہ گائے کے ذبح سے کس قدر نقصان ہوتا ہے، دو فرقوں کے درمیان میں، دو مذاہب کے درمیان میں نا اتفاقی بوتے ہیں، نا اتفاقی ڈالتے ہیں، لہذا اس سال قربانی پر بھی بین لگائی جائے۔ دوسری شرط رکھتے ہیں کہ اگر قربانی کریں گے، ان کے یہاں قربانی دوسرے جانوروں کی بھی ہوتی ہے، بکرے کی کر لیں، بھینسوں کی کر لیں، اونٹوں کی کر لیں، گائے کی کوئی ضروری نہیں ہے، لہذا اس کو بند کیا جائے۔ دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ اگر گائے پر ہی بضد ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے کہو کہ 14 سال سے زائد عمر کی گائے کو لے کر ذبح کریں، قربانی کریں۔ اب جو سازش رچنے والے اپنے لوگ تھے، اب پریشان۔ جاشپور کے اندر کون لوگ جہاں رہتے ہیں جانتے ہوں گے، سارے کے سارے پریشان، سب بیٹھے ہیں، کلکٹر کا آفس سجا ہوا ہے، تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کوئی جواب دینے کے لیے کوئی بولنے والا نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، کیا کریں؟ اس وقت ہمارے بنجھارپور کی ایک عورت تھی سرپنچ، وہ یہ نظارہ دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد کلکٹر سے کہتی ہے کیا اس کا جواب ایک ہی شخص ہے پورے اڑیسہ کے اندر، اگر جواب دے گا تو وہی مرد قلندر ہے، وہی شیر اڑیسہ ہے جو دے سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ کلکٹر کہتا ہے کون ہے؟ جاؤ جلدی سے بلاؤ۔ اپنی گاڑی آفر کرتا ہے، اپنی گاڑی دیتا ہے کہ جاؤ لے کے جا کے اس کو لے کر آؤ۔ والد محترم جاتے ہیں، جانے کے بعد سب سے پہلے والد محترم پوچھتے ہیں کلکٹر صاحب آپ کس زبان میں سمجھنا چاہیں گے، کس زبان میں، کس بھاشا میں آپ کے سامنے بولوں، یہ تو واضح کر دیجئے۔ کلکٹر الہ آباد کا رہنے والا تھا، یو پی کا، اتر پردیش کا رہنے والا، تو کہنے لگا کہ آپ ہندی میں بولیے، میں ہندی سمجھ لوں گا۔ تو ہندی میں جس وقت اس کے سامنے باتیں رکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے دو فرقوں کے درمیان میں نا اتفاقی ہوگی، دو فرقوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ سنیے کلکٹر صاحب، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس سے کسی کی دل شکنی نہیں ہوگی، کسی پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آپ جائیے، حالات کا جائزہ لیجئے، دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ غیر مسلم بھائی صرف اس ارادے سے پالتے ہیں، پوستے ہیں، اس کا سیوا کرتے ہیں کہ بقرعید کے موقع پر اگر اس جانور کو ہم بیچیں گے تو 2 پیسہ زائد ملے گا۔ غیر دنوں کے مقابل میں بقرعید کے ایام میں اگر ان کو بیچیں گے تو 2 پیسہ زائد ملے گا۔ اب بتائیے کلکٹر صاحب کہ یہ غریب کا ہم فائدہ کرنے جا رہے ہیں، غریب کے بچوں کی پرورش میں ہم اعانت کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟
اسی طرح دوسری بات، 14 سال کا جو قید لگائے تھے تو کلکٹر سے کہنے لگے برجستہ، کلکٹر صاحب برتھ سرٹیفکیٹ ان کو دلوا دیجئے، یہ جانور کی برتھ سرٹیفکیٹ لے کر آئیں تاکہ ہم جان سکیں، سمجھ سکیں کہ بھئی یہ 14 سال سے زائد کی ہے۔ کلکٹر دیکھتا رہ گیا۔ بہت ساری باتیں بابا آدم سے لے کر آج تک کے تمام واقعات اس پر روشنی ڈالتے گئے۔ 1.5 گھنٹہ کلکٹر کے سامنے جو باتیں ہوئی تھیں وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں، لیکن کلکٹر جاتے ہوئے آخری الفاظ کہتا ہے کہ جاؤ تم قربانی کرو، اگر ضرورت پڑے گی تمہیں پروٹیکشن کی تو میں دوں گا تمہیں، جاؤ قربانی کرو، کوئی تمہیں روک نہیں سکتا۔ کتنی بڑی بات تھی۔ چاہتا مرد قلندر اس کو بھی ظاہر کرتا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور آتا ہے کہ 1999 کا واقعہ، کچھ اپنے چھوٹے موٹے علماء حضرات آپ کے تہجد و تراویح رمضان کے معمولات کو دیکھ کر چٹ پٹنگ کہ یہ سب بدعتیں کر رہے ہیں، بدعت ہو رہا ہے، پٹھان محلے کی مسجد میں بدعت کر رہے ہیں۔ کچھ نوجوانوں کو ابھار کر، کچھ اوباش قسم کے بدماش قسم کے لوگوں کو لے کر سینئر مدرسہ جامع مسجد کے سامنے ایک پتھر رکھا ہوا تھا، چلو ہم بھی اس پتھر میں چادر چڑھاتے ہیں، کون ہمیں روکے گا؟ یہ بدعت کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، وہ بدعت جو بنجارپور کے اپنا گھر بھی محفوظ نہیں تھا۔ ان بدعت کو ختم کرنے کے لیے علماء کرام موجود ہیں کہ جہاں ضرورت پڑی ہے لاٹھی کی تو لاٹھی بھی ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ بدعت یہاں نہیں چل سکتی۔ اللہ کا فضل تھا، اللہ کا کرم تھا کہ آج بنجارپور ان تمام خرافات سے محفوظ ہے۔ تو ایک خرافات نہیں ابتدا کرنے جا رہے ہیں تو فوراً والد محترم کھڑے ہوتے ہیں، ان کے کان میں بات آتی ہے، تمام علماء کو جوڑ لیتے ہیں، بڑے علماء کو جوڑ کر سب سے لکھواتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ میں مختصراً، وقت وہ چلا ہے، بس اس کے بعد یہ 99 کا واقعہ آخر میں اس کا دسمبر کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد میں حضرت والد محترم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ پورا بنجارپور جیسے دیکھے ہوں گے کوئی بڑا آتا ہے، کوئی بڑے عالم، کوئی بڑا وقت کا ولی قطب آتا ہے، جس کے استقبال کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل جاتے ہیں۔ حضرت والد محترم کو چھوڑنے کے لیے، والد محترم سے مصافحہ کرنے کے لیے، ملنے کے لیے، وہ سمہ تھا، وہ نظارہ تھا جو آنکھوں نے دیکھا ہے، وہ آنکھ میں کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ تقریباً 1 کلومیٹر کی دوری تک دونوں سب بنائے ہوئے دو طرف سے لوگ کھڑے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں۔ بنجارپور کی سرزمین سے 30 گاڑی ایک قافلہ تیار ہو رہا ہے، 30 گاڑیوں سے لوگ جا کر رخصت کر رہے ہیں، حضرت حج میں جائیں گے۔ ادھر جا رہے ہیں، ادھر فتنہ سر اٹھا رہا ہے، سر اٹھا لیا تھا جس کو کچل دیے، کچلنے کے بعد جا رہے ہیں، پھر بھی دیکھ کے موقع دیکھ کر کہ یہ تو اب چلا گیا مرد، اب کون ہے، کون ہمارا یہ مقابلہ کرے گا۔ 4-5 گاڑیوں میں دوسرے علاقوں سے لوگوں کو لے کر، چادر لے کر، شیرنی لے کر آ جاتے ہیں۔ یہ خبر آنن فانن میں بنجارپور والوں کے کانوں تک جاتی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں۔
وہ شیر بنجارپور اگر نہیں ہے تو اس کی جگہ میں ہم ہیں. ہم اس چیز کو کبھی قبول کریں گے نہیں, اس چیز کو کرنے نہیں دیں گے تمہیں. لڑائی ہوتی ہے. اس کے بعد جو مصیبت آتی ہے میں اگر تفصیل میں جاؤں کہ تقریباً 40 دن کے ایام جو حج میں رہتے ہیں, ان 40 دنوں میں ایسی ایسی مصیبتیں, ایسی ایسی پریشانیاں, ایسی ایسی بلائیں آئی ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد یہ اعلان ہوا جاجپور سے کہ مولانا جس وقت آئیں گے حج سے, فلاں ٹرین سے آ رہے ہیں, ٹرین سے اتار کر ان کو مار دیں گے, ایسا کر دیں گے, ویسا کر دیں گے. نہ جانے کیا کیا باتیں ہوئیں. ہونے کے بعد شیر بنجارپور نہیں بلکہ شیر اڑیسہ بھی کہا جائے, تو اللہ کا ولی, اللہ کا برگزیدہ بندہ جو اپنے اندر سمندر کو سمایا تھا, وہ آتا ہے تو سارے بادل چھٹ جاتے ہیں, ساری پریشانیاں دور, ختم, کوئی نام و نشان نہیں ہے. اسی شان و شوکت سے آ رہا ہے, جس شان و شوکت سے گیا تھا اسی شان و شوکت سے واپسی ہو رہی ہے. قربان جاؤں ان کے کون کون سے واقعات کا تذکرہ کروں گا, اس لیے وقت نہیں ہے. بہت ہی مختصراً یہ چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے, اپنی زندگی کے اندر ہمیں ان چیزوں کو پیدا کرنا ہے. قرآن کی میں نے یہ آیت جو تلاوت کی شروع میں, ھدی للمتقین, اللہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب, یہ کتاب لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اس کے بعد کہہ رہا ہے ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے, یہ روشنی ہے, یہ منارہ ہے اس کے لیے. کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈر گیا, اللہ کے سامنے حاضری سے ڈر گیا. یہاں وہ باتیں آتی ہیں سورہ فاتحہ کے اندر, ہم نے وہ یہ کی تھی, اللہ سے درخواست کی تھی, اللہ سے ہم مطالبہ کیے تھے کہ اے اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ دکھا دے, سیدھا راستہ عطا کر. تو اس کا جواب اللہ یہ دے رہا ہے ہدایت. اب اس سے 3 چیزیں آتی ہیں. ہدایت مختصراً کہہ رہا ہوں کہ یہ ہدایت سے یہاں پر ھدی للمتقین 3 لوگوں کو کیا جا سکتا ہے کہ جو عام لوگوں کو ایک کیٹیگری میں کھڑا کر دیں, دوسرے کو مومنین میں, تیسرے کو اللہ کے نیک ولیوں میں, بزرگوں میں. یہ وہ چیزیں ہیں, اللہ کے ولیوں سے اگر تم بغاوت کرو گے, ان کے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے, تو تم راہ راستے سے چلے جاؤ گے, ہٹ جاؤ گے, تو کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا. بزرگوں کا واقعہ سنا کر اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ وہ انسان تھا جس طرح وہ تمہارے طرح انسان تھا, وہ جب یہ کر سکتا ہے تو ہم اور آپ کیوں نہیں کر سکتے. چلیے ہم بھی یہ عہد کر مسجد سے جائیں کہ ان کی زندگی کے مطابق کچھ تھوڑا بہت, اتنا نہیں تو کچھ اپنے اندر بھی پیدا کریں گے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.